السلام علیکم دوستوں، پچھلے لیکچر پہ ہم نے دیکھا کہ کیسے کوپرنیکس نے کائنات کے مرکز میں زمین کی بجائے سورج کو رکھا اور دنیا کو سوچنے کا ایک نیا انداز دیا۔ لیکن اس سچائی کو قبول کرنا کتنا مشکل تھا، یہ آپ کو آج ہم بتائیں گے۔ جی ہاں دوستوں، آج ہم بات کریں گے گلیلیو کی، جنہوں نے اپنی تحقیقات سے نہ صرف سچائی کی دنیا میں انقلاب کی بنیاد رکھی بلکہ مذہبی حلقوں میں ایک زبردست تنازع کھڑا کیا۔ دوستوں، جب گلیلیو نے دوربین ایجاد کی تو انہوں نے وہ کچھ دیکھا جو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ دوستوں، انہوں نے مشتری کی 4 چاند دیکھے جو اس کے گرد گھوم رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ سبھی اجسام زمین کے گرد نہیں گھومتے۔ گلیلیو کی ان دریافتوں نے ہیلیوسینٹرک نظریے کو مضبوط کیا، لیکن اسی کے ساتھ قدیم مذہبی عقائد کو چیلنج کر دیا۔ گلیلیو کی دریافتوں نے صرف فلکیات کی دنیا میں تبدیلی نہیں لائی بلکہ مذہبی طبقے میں بھی خوف پھیلا دیا۔ دوستوں، کیتھولک چرچ نے جیو سینٹرک تھیوری کو مذہبی حقائق طور پر قبول کیا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، جیسا کہ بعض بائبلی حوالہ جات میں بتایا گیا تھا۔ دوستوں، گلیلیو کی ان مشاہدات نے چرچ کی ان تعلیمات کو کھلا چیلنج کر دیا۔ گلیلیو کے نظریے نے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ شاید انسان کائنات کا مرکز نہیں ہے۔ اس تصور نے چرچ کی طاقت کو چیلنج کیا اور انہیں گلیلیو کی خلاف اقدامات پر مجبور کر دیا۔ دوستوں، جب 1616 میں چرچ نے گلیلیو کو اپنی نظریات واپس لینے کا حکم دیا، جب گلیلیو نے انکار کیا تو 1633 میں ان پر مقدمہ چلایا گیا، جسے تاریخ کا سب سے مشہور مقدمہ مانا جاتا ہے۔ گلیلیو کو سچ بولنے کی سزا دی گئی اور انہیں اپنے خیالات کو غلط ماننے پر مجبور کیا گیا۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں جب گلیلیو نے عدالت کے سامنے اپنے نظریوں کو جھٹلایا تو دل میں انہوں نے کہا، پھر بھی زمین حرکت کرتی ہے۔ دوستوں، اس مقدمے کے بعد گلیلیو کو نظر بند کر دیا گیا، لیکن ان کی نظریات کی سچائی کو دبایا نہیں جا سکا۔ گلیلیو کے کام نے نیوٹن اور دیگر سائنسدانوں کے لیے راہ ہموار کی، جنہوں نے ان تحقیقات کو مزید آگے بڑھایا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ گلیلیو کی یہی سچائی سائنسی انقلاب کی بنیاد بنی۔ دوستوں، اگلے لیکچر پہ ہم بات کریں گے کیتھولک چرچ نے سائنس، سیاست اور معاشرت پر کیسے اثر ڈالا۔ ہم نے دیکھا کہ چرچ نے گلیلیو کی دریافتوں پر کیا رد عمل دیا، لیکن اس کا اثر اس سے بھی کئی گنا زیادہ تھا۔ چرچ نے سائنسی ترقی کی راہ میں کیسے رکاوٹ ڈالی، سیاست میں اس کا کیا کردار تھا اور معاشرتی ڈھانچے اور عقائد پر اس کا کیا اثر ہوا۔ ان دلچسپ پہلوؤں کو ہم اگلے لیکچر پہ تفصیل سے جانیں گے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ حافظ۔